نسرین امید کا چراغ دل میں لیے ہوئے تھی کہ وہ انڈیا کے کسی نہ کسی بڑے شہر میں پہنچ کر پاکستانی سفارت خانے یا کونسلیٹ سے رابطہ قائم کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گی۔ اس کے ارد گرد تاڑ کے بہت سے درخت تھے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ ناریل کے درخت ہیں۔ وہ ان کے نیچے آ کر گرے پڑے ناریل تلاش کرنے لگی کہ ان کو کھا کر اپنی بھوک مٹا سکے، مگر وہاں اسے ایک بھی ناریل نہ ملا۔ تاڑ کے درخت دور سے دیکھنے پر ناریل کا درخت جیسا ہی لگتا ہے، مگر وہ ناریل سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ گاؤں کے لوگ تاڑ کے درخت پر چڑھ کر اس کی ایک شاخ کاٹ کر اس کے آگے ہانڈی یا مٹی کا مٹکا باندھ دیتے ہیں۔ ساری رات اس مٹکے میں تاڑ کے درخت کا وہ رس، ایسا میٹھا رس ٹپکتا رہتا ہے۔ صبح کو اسے پیا جاتا ہے۔ اسے تاڑی کہتے ہیں۔ میں نے اپنی خانہ بدوشی کے دوران بمبئی کے ایک جنگل میں اس دودھ یعنی تاڑی کا ایک گلاس پیا تھا۔ اس کا ذائقہ بالکل دہی کی لسی کی طرح تھا۔ گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر مٹکے والی تاڑی کو دھوپ نکلنے کے بعد پیا جائے تو اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تاڑی ایک طرح سے تیز دیسی شراب ہوتی ہے۔ دلی، رنگون اور بمبئی کے غریب محلوں میں تاڑی کی باقاعدہ دکانیں تھیں۔ اس تاڑی کا رنگ ہلکا سفید ہوتا ہے۔ اسے بڑے بڑے بٹلوں میں ڈالا ہوتا ہے اور مزدور لوگ دکان کے اندر بیٹھ کر مٹی کے کٹوروں میں یہ تاڑی پیتے ہیں۔ رنگون شہر میں فرنگی مرد عورتوں کو آمنے سامنے زمین پر بیٹھے تاڑی پیتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ 7 پتوں پر انہوں نے مرچوں والے چنے رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ آپس میں بڑی اونچی آوازوں میں باتیں کر رہے ہوتے تھے۔ ایک فرنگی تو دکان کی سیڑھیوں پر نشے میں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ یہ منظر آج بھی بالکل صاف صاف میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ نسرین کو تاڑ اور ناریل کے فرق کا زیادہ علم نہیں تھا، لیکن ایک جگہ ناریل کے درختوں کا جھنڈ بھی مل گیا جس کے نیچے بہت سے ناریل پڑے تھے۔ نسرین نے انہیں توڑا، ان کا پانی پیا، گودا کھایا۔ اسے کافی حوصلہ ہوا۔ کچھ دیر وہیں بیٹھ کر اپنے ایک سینڈل کے فیتے کو اچھی طرح باندھا اور اٹھ کر دوبارہ چل پڑی۔ اب ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا پیچھے چل کر سلطان کی خبر لیں۔ وہ اپنے باپ کے قاتلوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد میرٹھ آیا تھا، جہاں اسے بھائی رفیق نے بتایا تھا کہ نسرین پاکستان کے سفارت خانے کی طرف گئی ہے۔ سلطان کو ہم نے وہاں چھوڑا تھا اور وہ ریل گاڑی میں بیٹھا دلی کی طرف رواں دواں تھا۔ یہ بات کسی حد تک سلطان کو سکون دیتی تھی کہ نسرین پڑھی لکھی اور باہمت لڑکی ہے۔ وہ ضرور دلی میں پاکستانی سفارت خانے کی طرف گئی ہوگی۔ سلطان کو اپنی بھی فکر تھی۔ ایک تو وہ بغیر ضروری کاغذات کے انڈیا میں داخل ہوا تھا، دوسرے وہ قتل بھی کر چکا تھا۔ پولیس ضرور اس کی تلاش میں ہوگی۔ ٹرین دلی کے بہت بڑے پلیٹ فارم پر آ کر رک گئی۔ سلطان اس سے پہلے 2-1 بار ہی دلی آیا تھا، مگر یہ کافی دیر پہلے کی بات تھی۔ اب دلی کا شہر بڑا گنجان ہو گیا تھا اور کتنی ہی نئی کالونیاں آباد ہو گئی تھیں۔ پلیٹ فارم پر کافی رش تھا۔ وہ مسافروں کی دھکم پیل سے نکلتا ہوا پلیٹ فارم کے گیٹ پر آیا، جہاں ایک ہندو ٹکٹ چیکر کھڑا مسافروں سے ٹکٹ لے کر انہیں باہر جانے کی اجازت دے رہا تھا۔ اس کے قریب ہی سٹول پر ایک ادھیڑ عمر آدمی سر پر گلو بند لپیٹے بیٹھا تھا۔ اس نے نسواری رنگ کا کوٹ پہنا ہوا تھا اور ہاتھوں کو بغلوں میں داب رکھا تھا۔ سلطان نے دیکھا کہ یہ آدمی ہر مسافر کو بڑے ہی غور سے گھور کر دیکھتا تھا۔ سلطان بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ ٹکٹ دے کر گیٹ سے نکل گیا۔ دن ڈوب رہا تھا، سردی بڑھ رہی تھی، دھوپ کا رنگ پھیکا پڑ رہا تھا۔ دلی اسٹیشن کے باہر آتے ہی سلطان اس طرف چلا آیا جہاں ٹیکسیاں اور رکشے کھڑے تھے۔ سلطان نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو دیکھا جس کی شرعی داڑھی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ مسلمان ہے۔ سلطان اس کی ٹیکسی میں بیٹھ گیا اور اسے چاندنی چوک چلنے کو کہا۔ اسے یہ نام بڑا یاد آ رہا تھا۔ ٹیکسی اسٹیشن کے علاقے سے نکلی اور چاندنی چوک کی طرف چل پڑی۔ سلطان نے ذرا آگے کو جھک کر ڈرائیور سے پوچھا، آپ مسلمان ہیں بھائی صاحب؟ ڈرائیور کی شکل سلطان کو سامنے لگے آئینے میں نظر آ رہی تھی۔ ڈرائیور نے مسکرا کر کہا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ڈرائیور نے گاڑی کو ذرا گھماتے ہوئے کہا، آپ کا لہجہ میرٹھ والوں کا نہیں ہے۔ سلطان نے کوئی جواب نہ دیا، پھر کہنے لگا، بھائی صاحب میں مالیر کوٹلہ کا مسلمان ہوں۔ یہاں میرے ایک بھائی نے اپنا نیا مکان بنوایا ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ بھائی نے صرف اتنا ہی لکھا تھا کہ مکان پاکستانی سفارت خانے کے قریب ہی ہے۔
تم ایسا کرو کہ مجھے پاکستانی سفارت خانے تک لے چلو، آگے میں مکان خود تلاش کر لوں گا۔ پاکستانی ایمبیسی تو دوسری طرف ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی گھما کر دوسری سڑک پر ڈال دی۔ گاڑی گنجان آباد بازاروں سے نکل کر کھلے علاقے میں آ گئی جہاں جدید وضع کی عمارتیں تھیں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، آپ مجھے پاکستانی لگتے ہیں، اس میں چھپانے کی کوئی بات نہیں، آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، مسلمان بھائی یہاں آتے ہی رہتے ہیں۔ سلطان بولا، برادر، اگر میں پاکستانی ہوتا تو میں بھی نہ چھپاتا، میں تو مالیر کوٹلا کا ایک چھوٹا سا بزنس مین ہوں، بڑا بھائی یہاں تعمیراتی کمپنی میں ملازم ہے۔ اس کے بعد ڈرائیور خاموش ہو گیا۔ گاڑی ایک پارک کے قریب رک گئی۔ ڈرائیور نے ایک بنگلے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ پاکستانی ایمبیسی ہے سامنے۔ سلطان کرایہ ادا کر کے ٹیکسی سے اترنے لگا تو مسلمان ٹیکسی ڈرائیور نے کھڑکی سے سر نکال کر کہا، ایمبیسی میں ہمارے پاکستانی مسلمان بھائیوں کو میرا سلام کہنا، خدا پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سلطان دلی کے اس مسلمان ٹیکسی ڈرائیور کے جذبات سے بڑا متاثر ہوا۔ اسلام ہی ایک ایسا رشتہ ہے جو ملک و ملت، رنگ و نسل کے امتیاز کے بغیر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے وابستہ رکھے ہوئے ہے۔ فرط جذبات سے سلطان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کاش دنیا کے تمام مسلمان ملک آپس کے فروعی اختلافات ختم کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر ایک ہو جائیں، ایک جان ہو جائیں۔ پھر کسی اسرائیل کو فلسطینیوں پر ظلم کرنے، کشمیری مسلمان کے گھروں کو آگ لگانے، ان پر اندھا دھند گولیاں مارنے کی جرت نہیں ہو سکے گی۔ سلطان انہی خیالات کے ساتھ سڑک کنارے اس جگہ چل پڑا جہاں ٹیکسی ڈرائیور اسے چھوڑ گیا تھا۔ پاکستانی سفارت خانے میں دور پاکستانی ہلالی پرچم دیکھ کر سلطان کا سر فخر سے اونچا ہو گیا۔ وہ سڑک کے کنارے آگے چلنے لگا۔ وہ اتنا جانتا تھا، اسے معلوم تھا کہ سفارت خانوں کے باہر اس ملک کے خفیہ پولیس والے پھرتے ہیں جو سفارت خانوں میں آنے جانے والوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ سلطان نے گرم جیکٹ، پتلون، جاگر بوٹ اور گلے میں گرم مفلر پہن رکھا تھا، مگر سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ اس کی پتلون کی عقبی جیب میں کمانڈو چاقو تھا اور اندر ریوالور بھرا ہوا رکھا تھا۔ وہ پہلے 2 قتل بھی کر کے آیا تھا۔ ایک طرف درختوں کے نیچے سگریٹ چائے کا ایک کھوکھا تھا۔ سلطان نے سوچا کہ وہاں چل کر سگریٹ لیتا ہوں، حالات کا جائزہ بھی لیتا ہوں۔ وہ کھوکھے کے قریب آیا تو اچانک اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو کھوکھے کے باہر لوہے کی کرسی پر بیٹھا سلطان کی طرف گھور کر دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے اسے فوراً پہچان لیا۔ یہ وہی آدمی تھا جو ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹ چیکر کے پاس سٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان سمجھ گیا کہ یہ خفیہ پولیس کا آدمی ہے۔ سلطان بظاہر بڑی بے نیازی سے کوٹھیوں کے درمیان والے چھوٹے سے راستے کی طرف مڑ گیا۔ یہ راستہ آگے سے دوسری سڑک پر جا نکلتا تھا۔ سلطان نے پیچھے مڑ کر دیکھا، خفیہ پولیس والا برابر اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ سلطان اب وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ ایک خیال اس کے دل میں یہ بھی آ رہا تھا کہ دوسری طرف سے بھاگتا ہوا آئے اور پاکستانی سفارت خانے کے اندر داخل ہو جائے، پھر وہ محفوظ ہو جائے گا اور اسے نسرین کا سراغ مل سکے گا۔ مگر یہ سوچ کر اس نے اپنا ارادہ بدل لیا کہ یہاں سفید کپڑوں میں انڈین پولیس کے مسلح کمانڈو بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دور سے اس پر فائر کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گارڈ اسے سفارت خانے کے گیٹ میں داخل ہی نہ ہونے دیں۔ انہیں کیا پتا کہ میں کون ہوں؟ پتہ چل بھی جائے تو انڈین پولیس کمانڈو یہ کہہ کر اسے دبوچ سکتے ہیں کہ یہ ہندو گنڈا ہے، قتل کر کے بھاگا ہے۔ سفارت خانے والے بڑے محتاط رہتے ہیں، وہ اس قسم کے معاملات میں بالکل دخل نہیں دیتے۔ ہاں، اگر وہ سفارت خانے کے گیٹ کے اندر ہوتا تو پھر اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ سلطان کوٹھیوں سے نکل کر سڑک کراس کر کے دوسری طرف آ گیا تھا جہاں اونچی وضع کی عمارتیں اور شاپنگ پلازا بھی تھے۔ سٹوروں کے باہر گاڑیاں کھڑی تھیں، لوگ آ جا رہے تھے۔ سلطان جلدی سے ایک خالی ٹیکسی میں بیٹھ گیا اور سکھ ڈرائیور سے کہا، چلو۔ سکھ ڈرائیور نے پوچھا، کہاں چلوں؟ وہ ریلوے اسٹیشن چلو۔ ٹیکسی چل پڑی۔ سلطان نے سفارت خانے کے باہر ہندو خفیہ پولیس والے کے علاوہ کچھ اور بھی مشکوک قسم کے آدمیوں کو دیکھا تھا جو وہاں منڈلا رہے تھے۔ یہ بھارتی CID کے ہو سکتے تھے۔ یہ لوگ سلطان کو سفارت خانے کے گیٹ پر ہی دبوچ سکتے تھے۔ اس نے سوچا کہ کچھ وقت ریلوے اسٹیشن پر گزار دینا چاہیے۔ جب ذرا اندھیرا ہوگا تو وہ سفارت خانے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔
ریلوے اسٹیشن پہنچ کر اس نے پلیٹ فارم کا ٹکٹ لیا اور فرسٹ کلاس کے ریفریشمنٹ روم میں چائے کا آرڈر دے کر بیٹھ گیا۔ وہاں ہندوستان ٹائمز انگریزی اخبار پڑھا تھا۔ اس نے اخبار کھول کر اپنے چہرے کے آگے کر لیا۔ ریفریشمنٹ روم میں کافی مسافر تھے۔ سلطان کی ساتھ والی میز پر ایک سردار جی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سلطان اخبار کے اوپر سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ماحول کا جائزہ لے لیتا تھا۔ بیرا چائے لے آیا۔ سلطان چائے بنانے لگا۔ سامنے کی میز کی 3 کرسیاں خالی تھیں۔ اچانک پیچھے سے ایک آدمی آ کر سلطان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مہاراج یہاں بیٹھ جاؤں؟ سلطان ٹھٹک کر رہ گیا، مگر اس نے اپنے حواس میں قابو رکھے۔ یہ آدمی وہی خفیہ پولیس والا ہندو تھا جو اسٹیشن سے سفارت خانے تک اس کے پیچھے گیا تھا۔ سلطان نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بیٹھیں بیٹھیں مہاراج۔ سلطان کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ خفیہ پولیس والے کو کیا جواب دے گا۔ اس شخص نے گلو بند سر سے اتار کر گلے میں ڈال رکھا تھا۔ جیب سے نکال کر سگریٹ سلگایا اور سلطان سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو مہاراج؟ سلطان نے اپنی نگاہیں اخبار پر ہی رکھیں۔ چائے کی پیالی کو ہونٹوں کے قریب لاتے ہوئے کہا، بمبئی جا رہا ہوں۔ خفیہ پولیس آفیسر بولا، آپ دلی کے تو نہیں لگتے، کہاں سے آ رہے ہیں؟ سلطان نے ذرا روب دکھاتے ہوئے کہا، آپ کس لیے پوچھ رہے ہیں لالا جی، آپ اپنا کام کریں۔ خفیہ پولیس والا دانت نکال کر ہنسنے لگا، یوں ہی مہاراج پوچھ لیا تھا، میں بھی بمبئی جا رہا ہوں، سوچا لمبا سفر ہے، آپ کے ساتھ گپ شپ رہے گی۔ سلطان نے کوئی جواب نہ دیا، اپنی نظریں اخبار پر ہی رکھیں، مگر پڑھنے کے بجائے وہ اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ سلطان نے چائے کے مزید 2-4 گھونٹ پینے کے بعد اخبار کو میز پر رکھا اور اپنے بیرے کو پہچان کر دور سے اشارہ کیا۔ بیرا فوراً آ گیا۔ سلطان نے اسی وقت بل ادا کیا اور اٹھ کر ریفریشمنٹ روم سے باہر نکل گیا۔ پلیٹ فارم پر زیادہ مسافر نہیں تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ ساتھ والے پلیٹ فارم پر ابھی ایک گاڑی آ کر رکی ہوئی تھی۔ وہاں کافی رش تھا۔ اس نے سوچا کہ وہاں ہجوم میں غائب ہو جائے گا۔ وہ پل کے قریب پہنچا تو بائیں جانب سے اچانک وہی خفیہ پولیس والا نکل کر سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے پر بڑی مکارانہ مسکراہٹ تھی۔ سلطان وہیں رک گیا۔ اس نے ڈانٹ کر کہا، تم میرے پیچھے کیوں لگے ہو؟ کون ہو تم؟ خفیہ پولیس والے نے اپنا آئی ڈی کارڈ جیب سے نکال کر سلطان کو دکھایا اور بولا، مہاراج میں پولیس انسپیکٹر مہتا ہوں، ذرا میرے ساتھ تھانے تک چلیں۔ کیوں؟ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ خفیہ پولیس انسپیکٹر سلطان کے ذرا قریب ہو گیا۔ یہ میں آپ کو تھانے میں چل کر بتاؤں گا۔ بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، میری جیب میں بھرا ہوا ریوالور ہے۔ بھرا ہوا ریوالور تو سلطان کی جیب میں بھی تھا۔ وہاں بھاری مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی۔ اگرچہ وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، مگر وہ ہندو خفیہ پولیس انسپیکٹر اسے آسانی سے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ ریلوے اسٹیشن کے 2-3 سپاہی پلیٹ فارم پر ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ وہ بڑی آسانی سے انہیں بلا کر سلطان کو گرفتار کر سکتا تھا۔ سلطان نے دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ اس نے جیب سے انڈین کرنسی کے 100 کے 5 نوٹ نکال کر اپنی مٹھی میں دبائے اور خفیہ پولیس انسپیکٹر کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، میری مٹھی میں 500 کے نوٹ ہیں، یہ لے لیں اور میری جان چھوڑ دیں۔ میں ایک کاروباری آدمی ہوں، بمبئی وقت پر نہ پہنچا تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ خفیہ پولیس انسپیکٹر نے سلطان کی کلائی پکڑ لی اور روب سے کہا، چپکے سے میرے ساتھ آ جاؤ، نہیں تو ایک سیٹی بجاؤں گا اور ریلوے کی ساری پولیس یہاں آ جائے گی۔ سلطان نے اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے کہا، کلائی چھوڑ دو، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اتنا بتا دوں کہ بعد میں پچھتاؤ گے۔ سلطان اس مصیبت کے ساتھ چل پڑا۔ خفیہ پولیس انسپیکٹر نے سلطان کو خبردار کیا، میرا ہاتھ کوٹ کی جیب میں ہے اور جیب میں بھرا ہوا پستول ہے، بھاگنے کی کوشش کرو گے تو گولی چلا دوں گا۔ سلطان نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پلیٹ فارم سے اتر کر بائیں جانب ریلوے گودام کی طرف ہو گئے۔ خفیہ انسپیکٹر سلطان کے بالکل ساتھ لگ کر چل رہا تھا۔ سلطان کے لیے کوئی قدم اٹھانے کا وقت آ گیا تھا۔ اس کا ریوالور قمیص کے اندر تھا۔ وہ اتنی جلدی اسے باہر نہیں نکال سکتا تھا۔ ریلوے پارسل آفس اور گودام کے درمیان سے ایک تنگ سا راستہ باہر کو نکلتا تھا۔ رات ہو چکی تھی، یہاں بالکل اندھیرا تھا۔ سامنے سے کوئی اور آدمی آ رہا تھا۔ جوں ہی وہ تنگ راستے کے درمیان میں پہنچے، سلطان اچانک پیچھے گھوما۔
پیچھے گھومتے ہی اس نے خفیہ پولیس انسپیکٹر کی ناک پر پوری طاقت کے ساتھ مکہ مارا۔ ادھیڑ عمر ہندو سلطان کے طاقتور کمانڈو ٹائپ کے مکے کی تاب نہ لا سکا، لڑکھڑا کر سامنے والی دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا اور گر پڑا۔ سلطان نے لپک کر اس کے بازو کو پکڑ کر بھرپور جھٹکا دیا۔ خفیہ پولیس انسپیکٹر کا بازو ٹوٹ گیا۔ اس کی چیخ کی بلند آواز سنائی دی۔ سلطان وہاں سے دوڑا۔ تنگ راستہ ختم ہوا تو سامنے سے دو پولیس کانسٹیبل آرام آرام سے باتیں کرتے چلے آ رہے تھے۔ سلطان نے ایک دم سے اپنی رفتار دھیمی کر دی اور بائیں جانب ایک آفس میں داخل ہو گیا جس کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ یہ گودام کا آفس تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اندر گودام میں کلرک اور ایک سکھ پولیس کانسٹیبل انگیٹھی درمیان میں رکھے آگ تاپ رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ گودام کلرک نے پوچھا۔ سلطان کو اس کے کمانڈو باپ نے اس قسم کے موقعوں کے لیے بڑی ترکیبیں بتا رکھی تھیں۔ وہ ذرا نہ گھبرایا۔ سامنے والی دیوار پر اس نے باتھ روم کا دروازہ دیکھ لیا تھا۔ اس طرف اشارہ کر کے بولا، اے ایس ایم نے کہا ہے باتھ روم کی ٹینکی لیک کرتی ہے، اسے چیک کرنا ہے۔ وہ جواب کا انتظار کیے بغیر ہی باتھ روم کی طرف بڑھا، دروازہ کھول کر باتھ روم میں داخل ہوا اور کموڈ کی ٹینکی کو یوں ہی ادھر ادھر سے جھک کر دیکھنے لگا۔ اس نے پانی بھی چلا دیا۔ کنکھیوں سے دیکھا گودام کلرک اور پولیس کانسٹیبل اس کی طرف سے بے نیاز ہو کر دوبارہ آگ تاپنے اور باتیں کرنے میں مشغول ہو گئے تھے۔ سلطان نے دروازہ بند کر دیا۔ اس باتھ روم کا ایک چھوٹا دروازہ دوسری طرف کھلتا تھا۔ اس کی چٹخنی لگی ہوئی تھی۔ سلطان نے آہستہ سے چٹخنی اتاری، دروازے کا ایک پٹ کھولا اور باہر نکل گیا۔ یہ گودام کا احاطہ تھا جہاں بوریاں، کھوکھے اور سریا وغیرہ پڑا تھا۔ سلطان کو اپنے پیچھے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ وہ جتنی تیزی سے دوڑ سکتا تھا دوڑ کر احاطے سے نکلا۔ بازار میں ٹریفک جاری تھی، بتیاں جل رہی تھیں۔ سلطان نے بازار کراس کیا اور دوسری طرف لوگوں کے ہجوم میں گھس گیا، مگر ابھی تک وہ اپنے آپ کو خطرے سے باہر نہیں سمجھ رہا تھا۔ اسٹیشن کے سامنے پارک کی شکل کا ایک باغ تھا۔ باغ میں رات کا اندھیرا زیادہ نہیں تھا، چاروں طرف بتیاں روشن تھیں۔ وہ تیز تیز قدموں سے باغ سے ہٹ کر چلتا بائیں طرف جو پہلا بازار نظر آیا اس میں داخل ہو گیا۔ یہاں اسے ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ اس میں بیٹھتے ہی سلطان نے ڈرائیور سے جامعہ مسجد چلنے کو کہا۔ جامعہ مسجد کے سامنے مسلمانوں کے محلے ہیں۔ یہاں وہ کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو دلی کی خفیہ پولیس سے وقتی طور پر محفوظ کر سکتا تھا۔ جامعہ مسجد کے باہر اس نے ٹیکسی چھوڑ دی اور سامنے جو آبادی تھی اس کی ایک کشادہ گلی میں داخل ہو گیا۔ یہاں اسے جو پہلی مسجد نظر آئی وہ جوتے اتار کر اس کے اندر داخل ہو گیا۔ مسجد کے تینوں جانب اونچے اونچے مکانات تھے، صحن خالی تھا۔ سردی کی وجہ سے مسجد کے حال کے محرابی دروازوں پر نمدے گرے ہوئے تھے۔ اس نے ایک نمدے کو ذرا سا ہٹا کر اندر دیکھا۔ ایک سفید داڑھی والے بزرگ ممبر کے قریب بیٹھے کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ سلطان وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر ادب سے بیٹھ گیا۔ اس کا رخ قبلے کی طرف تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور دل میں کہا، یا رب العالمین، کافروں نے مجھ پر اور میری منگیتر پر ایک مصیبت نازل کر دی ہے۔ دل کا حال تو جانتا ہے، میری مدد فرما۔ نسرین جہاں کہیں بھی ہے اس کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا۔ ہم دونوں کو آپس میں ملا دے اور پھر ہماری مدد فرما کہ ہم دشمن ملک سے نکل کر اپنے پیارے وطن پاکستان پہنچ جائیں۔ سلطان نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر کر سر خدا کے حضور جھکا دیا۔ اتنی دیر میں وہ بزرگ تلاوت کلام پاک سے فارغ ہو چکے تھے۔ انہوں نے قرآن مجید کو بند کر کے چوم کر انگوٹھوں سے لگایا، جزوان میں ڈال کر دیوار میں بنی ہوئی الماری میں رکھا اور سلطان پر نگاہ اٹھا کر پوچھا، میاں تمہیں پہلے کبھی اس مسجد میں نہیں دیکھا، کہیں باہر سے آئے ہو؟ سلطان اٹھ کر بڑے ادب سے مولوی صاحب کے پاس بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ہاں جی، باہر سے آیا ہوں۔ کہاں سے آئے ہو میاں؟ سلطان کے دل میں کشمیر کا خیال آ گیا، بولا، جی کشمیر سے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے فوراً کہا، میاں یہ وقت تو کشمیر میں جہاد کرنے کا وقت ہے اور تم وہاں سے چلے آئے ہو۔ سلطان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کچھ کھسیانہ سا ہو کر بولا، بس محترم، کچھ ایسی وجہ بن گئی کہ مجھے یہاں آنا پڑ گیا۔ ٹھہرے کہاں ہو؟ شام کو ہی آیا ہوں جی، کسی ہوٹل وغیرہ میں ٹھہر جاؤں گا۔ مولوی صاحب نے کہا، عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی رک جانا، کوئی انتظام ہو جائے گا۔
اتنی دیر میں عشاء کی اذان شروع ہو گئی۔ نمازی مسجد میں آنے لگے۔ سلطان نے اٹھ کر ٹوٹیوں کے پاس بیٹھ کر دوسرے نمازیوں کے ساتھ وضو کیا اور مسجد کے بڑے کمرے کے اندر آ کر صف میں دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور خدا کو یاد کرنے لگا۔ عشاء کی نماز اس نے باجماعت ادا کی۔ نماز کے بعد جب ایک ایک کر کے سب نمازی چلے گئے تو مولوی صاحب سلطان کے پاس آئے۔ پوچھا، کھانا کھا لیا میاں؟ سلطان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرے ساتھ آؤ، پہلے کھانا کھا لو۔ مولوی صاحب سلطان کو اپنے چھوٹے سے حجرے میں لے آئے جہاں ایک لڑکا دسترخوان بچھا رہا تھا۔ کھانا مولوی صاحب کے گھر سے آیا۔ کھانے کے دوران مولوی صاحب نے کشمیری مجاہدین کی شجاعت کی بڑی تعریف کی۔ کہنے لگے، کشمیری اپنی آزادی اور اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ جہاد ہے، مگر سوائے پاکستان کے کوئی دوسرا مسلمان ملک ان کی کھل کر سیاسی اور اخلاقی حمایت نہیں کر رہا۔ قابض فوجیں کشمیریوں پر بڑے ظلم کر رہی ہیں۔ ہمارا دل یہاں خون کے آنسو روتا رہتا ہے، مگر ہم مجبور ہیں، ان کی کچھ مدد نہیں کر سکتے۔ مولوی صاحب کی باتیں سن کر سلطان کو خیال آیا کہ وہ ان کو اصل حقیقت بیان کر دے، مگر کچھ سوچ کر چپ رہا۔ جب مولوی صاحب نے پوچھا کہ تم نے بھی کشمیر کے جہاد میں حصہ لیا ہے تو سلطان نے کہہ دیا، جی ہاں، کشمیر کا بچہ بچہ آزادی کی جنگ میں شریک ہے۔ مولوی صاحب بے اختیار پکار اٹھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کشمیر ایک دن ضرور بھارتی تسلط سے آزاد ہو جائے گا، ظالموں کو اپنے ظلم کی سزا مل کر رہے گی۔ سلطان مولوی صاحب کے جذبہ حریت سے بڑا متاثر ہوا، پھر بھی اس نے اپنی زبان نہ کھولی اور مولوی صاحب کو یہ نہ بتایا کہ اصل میں وہ ہے کون اور ان کی مسجد تک کیسے پہنچا ہے۔ رات گہری ہو رہی تھی، سردی بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ سلطان نے تکلف کرتے ہوئے مولوی صاحب سے اجازت طلب کی تو انہوں نے کہا، نہیں نہیں بیٹا، تم جب تک دلی میں ہو میرے مہمان بن کر رہو۔ حجرے کی ایک کوٹھڑی بالکل خالی پڑی ہے، میں وہاں تمہارا بستر لگوا دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ مسجد کے پیچھے ایک چھوٹی سی کوٹھڑی تھی جس میں چارپائی پہلے سے بچھی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نے ملازم سے بستر لگوا دیا۔ اب تم آرام کرو، صبح کی نماز کے وقت ملاقات ہوگی۔ مولوی صاحب کے جانے کے بعد سلطان نے جیکٹ اتار کر کھونٹی پر لٹکائی، ریوالور اور چاقو سرہانے کے نیچے رکھ دیے اور لحاف اوڑھ کر لیٹ گیا۔ اس کا ذہن نسرین کی طرف چلا گیا۔ بار بار نسرین کی شکل آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ خدا جانے وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دینا، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دینا۔ سلطان کی زبان پر یہی فکرہ جاری ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر نہ جانے کب وہ سو گیا۔ نسرین کو ہم نے ایک نیم پہاڑی جنگلی علاقے میں چھوڑا تھا جہاں اس نے زمین پر پڑے ہوئے ناریل کا پانی پیا تھا، گودا کھایا تھا اور سینڈل کا فیتا باندھ کر اپنی نامعلوم منزل کی طرف چل پڑی تھی۔ اسے اسی طرح چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ تھک جاتی تو کہیں کسی درخت یا جھاڑی کے پاس بیٹھ کر تھوڑا دم لے لیتی اور پھر چلنے لگتی۔ وہ بڑی حیران ہو رہی تھی، اس دوران اسے کوئی انسان کسی جگہ بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ وہ زرعی علاقہ بھی نہیں تھا، چاروں طرف ٹیکریاں، ٹیلے، پہاڑی کھڈ، نالے اور خشک گھاس کے ٹکڑے تھے۔ اب اسے یہ فکر بھی لگ گئی کہ کسی طرف سے کوئی شیر یا چیتا نہ نکل آئے۔ اسے آیت الکرسی یاد تھی، وہ دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ ایک جگہ ناریل کے درختوں کے نیچے کتنے ہی ناریل گرے پڑے تھے۔ اس نے ایک ناریل کو توڑ کر اس کا پانی پیا، گری کھائی، تھوڑی بہت بھوک مٹ گئی۔ اس میں چلنے کی اور ہمت آ گئی۔ آگے ناریل کے درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پتھریلے ٹیلے آ گئے جن پر کہیں جھاڑیاں تھیں، کہیں ان کے پتھر دھوپ میں چمک رہے تھے۔ درخت ایسے تھے کہ اوپر جا کر ان کی شاخیں آپس میں مل گئی تھیں۔ جگہ جگہ عجیب قسم کی جنگلی بیلوں نے درختوں کے تنوں کو ڈھانپ رکھا تھا۔ نسرین نے احتیاطی طور پر 2 ناریلوں کی گری نکال کر ساڑی کے پلو میں باندھ لی تھی تاکہ جب بھوک لگے تو وہ اسے کھا سکے۔ چلتے چلتے اس کی ٹانگیں جواب دینے لگی تھیں۔ اتنا پیدل وہ پہلے کبھی نہیں چلی تھی۔ سینڈل کا فیتا 2-3 بار ٹوٹ گیا جس کو اس نے بڑی مشکل سے باندھا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ انڈیا کی مغربی گھاٹ کے مشہور ناسک کے پہاڑی جنگلوں میں آ چکی تھی۔ ایک جگہ چھوٹا سا پہاڑی نالا بہہ رہا تھا۔ نسرین وہاں بے دم ہو کر بیٹھ گئی۔ 2 ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے، پاؤں دھوئے، پانی پیا، تھوڑا سا ناریل کھایا اور اپنے کراچی اور لاہور والے گھر اور سلطان کو یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اس نے چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کو یاد کر کے اس سے مدد کی دعا مانگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی تھی، اس کے حضور مدد کے لیے پکارتی تھی، رو رہی تھی۔ جب اس کی آنکھوں کے آنسو ختم ہو گئے تو وہ دیر تک چپ چاپ بیٹھی درختوں کو دیکھتی رہی۔ دن ڈھلنے لگا تھا، سورج کی روشنی درختوں کی اوپر والی شاخوں پر پہنچ کر گلابی ہو رہی تھی۔ شام آ رہی تھی، رات آنے والی تھی۔ وہ کیا کرے گی؟ جنگل بیابان ہے، وہ اکیلی ہے، اس کے پاس کوئی اسلحہ ہتھیار بھی نہیں ہے۔ رات کو جنگلی درندے شکار کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ اسے کوئی ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں وہ رات کو پناہ لے سکے۔ دھوپ کی روشنی ایک دم سے جیسے بجھ گئی۔ نسرین نے آسمان کی طرف دیکھا۔ درختوں میں سے اسے آسمان پر سرمئی بادلوں کا ایک بڑا ٹکڑا گزرتا دکھائی دیا۔ ہوا چلنے لگی تھی۔ خیر، بادل آ رہے تھے۔ بارش شروع ہو گئی تو وہ کوئی پناہ کی جگہ کیسے تلاش کر سکے گی؟ یہ سوچ کر وہ اٹھی اور پتھریلے ٹیلوں کی طرف چلتی ہوئی درختوں سے باہر نکل آئی۔ اس نے آسمان پر کالی گھٹاؤں کو مشرق کی طرف سے جھومتے ہوئے آتے دیکھا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ایسی جگہ دیکھنے لگی جہاں کم از کم بارش سے اسے پناہ مل جائے۔ تھوڑے سے فاصلے پر ایک ٹیلے پر اس کی نظر پڑی جس کے اوپر ہندوؤں کے مندروں جیسی کوئی عمارت تھی۔ اس کے قدم اپنے آپ اس طرف بڑھنے لگے۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا۔ اوپر کسی پرانے مندر کا ایک ویران کھنڈر ہی باقی رہ گیا تھا۔ اس کی اینٹیں ڈھہ کر نیچے گری ہوئی تھیں۔ چبوترے پر چڑھنے کے لیے 4-5 فٹ اوپر جگہ تھی جن پر خشک گھاس اگائی تھی۔ مندر کا دروازہ غائب تھا۔ یہ مندر ایک تاریک کوٹھڑی تھی جس کے اندر بھی ایک تنگ دروازہ تھا، اس کے بھی پٹ غائب تھے۔ دروازے کے آگے ایک اور تنگ کوٹھڑی تھی جس پر اینٹوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پہلی دیوار پر کسی ہندو دیوی کی بڑی ڈراؤنی شکل ابھری ہوئی تھی۔ نسرین کلمہ شریف پڑھتی ہوئی اندر کی کوٹھڑی کی دہلیز کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بادل گرجنے لگے۔ تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو گئی۔ اس پر بارش کی بوچھار پڑی تو وہ دہلیز سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے اوپر چھت کو دیکھا، اس کی کڑیاں سیاہ پڑ گئی تھیں اور جالے لٹک رہے تھے۔ اس نے گہرا سانس بھر کر آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ یا اللہ، میری مدد فرما، میرے گناہ معاف کر دے، میں کہاں آ گئی ہوں؟ سورج غروب ہوا تو بادلوں کی وجہ سے جنگل کے ٹیلوں میں زیادہ اندھیرا چھا گیا۔ اسے مندر کی دیوار والی ہندو دیوی کی شکل سے خوف آنے لگا۔ وہ دل میں آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ اس سے اس کے دل کو کافی سکون ملا۔ اس قسم کی موسلا دھار بارش اس نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ بارش کی آواز جنگل میں ایسے گونج رہی تھی جیسے بہت سی ریل گاڑیاں اکٹھی چل رہی ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ بارش کا زور کم ہوتا گیا۔ بارش رک گئی۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ ویران مندر کی چھوٹی سی کوٹھڑی میں بھی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ نسرین نے دہلیز کے کنارے بیٹھے بیٹھے اپنا سر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ وہ دن بھر چلتے چلتے سخت تھک گئی تھی۔ اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ عالم غنودگی میں تھی یا کچھ دیر کے لیے اس کی واقعی آنکھ لگ گئی تھی۔ ایک آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ آواز نیچے جنگل کی طرف سے آئی تھی اور ایسی تھی جیسے کھڑتالیں اور ڈفلیاں بج رہی ہوں۔ آواز آہستہ آہستہ قریب آتی جاتی رہی۔ پھر اسے ایسی روشنیاں جگنوؤں کی طرح درختوں کے درمیان چمکتی نظر آئیں جیسے لوگ مشعلیں جلائے چلے آ رہے ہیں۔ اندھیرے میں آنکھیں پوری کھول کر وہ غور سے دیکھنے لگی۔ آواز اور روشنیاں نزدیک آ رہی تھیں۔ نسرین نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہاتھوں میں مشعلیں پکڑے، کھڑتالیں، ڈفلیاں بجاتے، سمجھ میں نہ آنے والے نعرے لگاتے اسی مندر کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں نسرین نے پناہ لے رکھی تھی۔ پہلے تو وہ بالکل بت بنی ان لوگوں کو دیکھتی رہی۔ وہ 6-7 آدمی تھے۔ مشعلوں کی روشنی میں ان کے چہرے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ایک آدمی ان کے درمیان ناچ بھی رہا تھا۔ جب وہ مزید قریب آئے، ٹیلے کی سیڑھیاں چڑھنے لگے تو نسرین کو خطرے کا احساس ہوا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دوڑ کر نیچے نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے یہی کیا کہ مندر کی پہلی کوٹھڑی کے پیچھے تاریک کوٹھڑی تھی، اس میں اینٹوں کے ڈھیر کے پاس چھپ کر بیٹھ گئی۔ ناچنے گانے والے، کھڑتالیں بجانے والے مندر کے دروازے پر آ کر رک گئے۔ ایک آدمی نے اونچی آواز میں نعرہ لگایا، جے دیوی امے، جے دیوی جگدمبے۔ ساتھ والے آدمیوں نے بھی اس نعرے کو دہرایا۔ اس کے پاس 3 مشعلیں تھیں۔
تینوں مشلیں انہوں نے مندر کی پہلی کوٹڑی میں لا کر اس دیوار میں پھنسا دیں جس پر کسی ڈراؤنی دیوی کی ڈراؤنی شکل ابھری ہوئی تھی۔ نسرین دوسری کوٹڑی میں سہمی بیٹھی اینٹوں کے ڈھیر کے پیچھے سے ان لوگوں کو خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ 6 آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے ماتھوں پر سندور مل رکھا تھا۔ ایک آدمی ان میں ہٹا کٹا تھا۔ اس کے گلے میں مٹکوں کی مالا تھی۔ ایک چھوٹی مالا اس کے ہاتھ میں تھی۔